مصائب اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے اگر انسان نا امیدی میں چلا جائے تو اس مایوسی اور نا امیدی کا پھر اگلا قدم خودکشی ہوتا ہے، جبکہ دین انسان کو مایوسی، نا امیدی اور خودکشی کی تاریک راہوں سے ہٹا کر یقین اور امید کے اجالوں میں لانا چاہتا ہے۔ جتنے بھی مصائب بڑھ جائیں، مومن کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، پر یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم انبیاء کی زندگی سے یہ سبق بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، ایک معمولی سا نسیان ہوا۔ اللہ کا نبی گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَنَسِیَ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اس بھول کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت آدم مسلسل آنسو بہاتے رہے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک مسلسل حضرت آدم علیہ السلام آنسو بہاتے رہے۔ ان کے آنسوں کو اگر اکٹھا کیا جاتا تو اتنا پانی آنسوں کا بن جاتا کہ جس میں ایک کشتی چل پڑتی۔ لیکن آدم علیہ السلام 40 سال تک آنسو بہانے کے باوجود ایک دن بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، ایک دن بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت جوش میں آئی، اللہ نے نظر کرم کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے کہ اے میرے آدم اس طرح اب دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ الفاظ، اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی اولاد کے لیے سبق ہے، درس ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ دیکھ لیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، اور عام معاشرے پر قیاس کر کے دیکھ لیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا صدمہ کسی کو ہو اور ایسے صدمے سے کوئی دوچار ہو جائے۔ بہت ہی مشکل ترین صدمہ ہوتا ہے جب کسی کا لخت جگر جیتے جی اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ انتقال تو ہوتا ہی ہے، جو فوت ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے تو چند دن انسان آنسو بہا کے کوئی تسلی میں آ جاتا ہے، لیکن جو زندہ انسان کے ساتھ کوئی الگ ہو جاتا ہے، کوئی پیارا دور ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، تو ہر آنے والی گھڑی اس کی یاد دلاتی ہے، ہر آنے والا لمحہ اس کی یاد دلاتا ہے۔ دروازہ بھی کھٹکتا ہے تو انسان کے خیال میں یہ آتا ہے کہ میرا بچھڑا ہوا بیٹا آ رہا ہے۔ کھڑکی بھی اگر ہلتی ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ کوئی بچھڑے ہوئے بیٹے کی خبر آ رہی ہے۔ کسی کے پاؤں کی آہٹ آتی ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کوئی میرے بیٹے کی خبر لے کر آ رہا ہے۔
اور پھر یہ بچھڑنا ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، آپ جانتے ہیں 1 سال 2 سال 10 سال کا نہیں، 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، لیکن 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، ایک رات بھی ایسی نہیں آئی، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آئی، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ قرآن حکیم مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ لیے 40 سال گزر چکے ہیں اور بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں، اپنے دوسرے بیٹوں کو مصر بھیج رہے ہیں، اور قرآن حکیم کیا نقشہ پیش کرتا ہے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اپنے بیٹوں کو مصر بھیج رہے ہیں، 40 سال گزر چکے ہیں، کوئی معلوم نہیں یوسف کہاں ہے، اور بیٹوں کو فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹو، یا بنی، تصغیر کا صیغہ، اے میرے پیارے بیٹو، اے میری اولاد، تم چلے جاؤ، تم نکلو، تجسس کرو، تلاش کرو، کوشش جد و جہد کرو، بنیامین کا پتہ بھی کرو کہ اس کو چھوڑ کے تم وہاں آگے ہو، اور اس بنیامین کے ساتھ یوسف کا پتہ بھی کرو۔ اب 40 سال گزر چکے ہیں، اللہ کی رحمت پر امید کتنی پکی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کتنا پکا ہے۔ لا ییأس، فرمایا نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اتنا کامل یقین مومن کا ہوتا ہے کہ اگر 100 سال گزر جائیں، ہے کوئی ایسا؟ 100 سال کے قریب عمر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی۔ خود قرآن حکیم کہہ رہا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے چپ کے اپنے اللہ کو پکارا، چپ کے اپنے اللہ کو پکارا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کیا کہا، قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرے سر کے بالوں کی سفیدی چاندی کی طرح چمک رہی ہے، شعلہ زن ہے، ہڈیاں بھی کمزور، بال بھی سفید، عمر کی اب انتہا، لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ جب بھی میں نے دعا مانگی ہے تو نے مجھے محروم نہیں کیا، تو نے مجھے محروم نہیں کیا۔ دعا کوئی ایسی مانگنا چاہتے تھے نا جس کا موسم باقی نہیں رہا تھا، موسم گزر چکا تھا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، سر کی سفیدی چمک رہی ہے، لیکن میں آپ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ کہ ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں۔ ادھر زکریہ علیہ السلام ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، 100 سال کم و بیش عمر ہے، اور ادھر عرش سے اللہ تعالیٰ نقد جواب دے رہے ہیں، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ایسا بیٹا دوں گا جس کا نام میں خود رکھ دیتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ایسا انوکھا نام ہے کہ نسل انسانی میں اس سے پہلے ایسا نام کسی کا ہوا ہی نہیں۔
لم نجعل لہ من قبل سمیہ، دیکھ لیجئے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ 1 سال کی بیماری نہیں ہے، 2 سال کی بیماری نہیں ہے، 10 سال کی بیماری نہیں ہے، 18 سال تک مسلسل بیمار رہنے والے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے 1 دن 1 رات بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہو۔ 18 سال کے بعد بھی جب ہاتھ پھیلائے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ جی مجھے تکلیف ہے لیکن تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسی رحم کی، تندرست جسم دے دیا، تندرست جسم دے دیا۔ دیکھ لیجئے قرآن حکیم کس طرح نا امیدیوں کی تاریکیوں سے نکال کر امید کے اجالوں میں لاتا ہے، امید کے اجالوں میں لاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بڑی دردناک تاریخ ہے تحریک آزادی کی تاریخ۔ آزادی کی تحریک میں جب لوگوں کو سزائے موت ہو رہی تھی تو نوجوانوں کا ایک گروپ ایسا تھا جس کو لیڈ کرنے والے ایک نوجوان جن کا نام جعفر تھانیسری تھا، جعفر تھانیسری تھا، چمکتے ہوئے چہرے والا نوجوان، اپنی چڑھتی ہوئی عمر کی جولانیوں اور طغیانیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والا نوجوان۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت مشکل حالات تھے، اور جب جج انگریز جب پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تو اس کے ساتھیوں کو پھانسی کا حکم سناتے سناتے جب اس کے چہرے کی طرف یوں نگاہ اٹھی تو اس کا قلم رک گیا، قلم رک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ نوجوان اگر اتنا کہہ دے کہ میں جنگ آزادی کا مجاہد نہیں ہوں تو میں اس کو پھانسی کی سزا نہ دوں۔ جب چہرے کی طرف دیکھا اور یہ چاہت کا اظہار کیا تو فرمایا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ مجبوراً جج کو سزائے موت لکھنا پڑی، اور جس رات کو سزائے موت لکھی اگلے دن ہونی تھی، رات کو اس جیل کے اندر مٹھائی منگوا کر تقسیم ہو رہی ہے اور جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، کنفرم پھانسی ہے کہ صبح پھانسی ہو جائے گی، لیکن مومن کا ایمان دیکھیں، مومن کا یقین دیکھیں، مومن پر اللہ پر بھروسہ دیکھیں۔ حیران تھے وہ لوگ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی موت کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، جبکہ لوگ تو زندگی کے اوپر خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، فرمایا تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ہمارا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے۔ فرمایا ادھر تم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو گے، ادھر آمنہ کے لال سے ملاقات ہو جائے گی، ادھر آمنہ کے لال سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب یہ رپورٹ جج تک پہنچی تو اس نے پھانسی کے حکم کو تبدیل کر کے عمر قید لکھ دی، اور اس لیے لکھی، کہنے لگا کہ میں ان کو وہ موت نہیں دینا چاہتا کہ جس موت سے یہ خوش ہوتے۔ جب یہ آرڈر پہنچا جیل کے اندر تو فرمایا مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اگر پھانسی پہ چڑھ جاتے تو رہائی ہو جاتی، دنیا کی قید سے آزاد ہو کے جنت کی بہاریں دیکھتے۔ یہی تو وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ مومن موت سے گھبرائیں گے اور مایوس ہوں گے۔ جہاں موت کا تذکرہ ہے وہاں آخرت کی زندگی کا تذکرہ بھی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت میں کافروں کے لیے وعید اور اہل ایمان کے لیے خوشی کی سعید، خوشی کی خبر۔ تم تو مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں ماریں گے، اور مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کہ ہم مر جائیں گے۔ فرمایا ثم یحییکم،
پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر ہمارے طرف بھاگتے ہوئے آؤ۔ گویا موت کی وجہ سے انسان نے اگر مایوس ہونا تھا تو اللہ نے خوبصورت زندگی کی تصویر پیش کر مایوس نہیں ہونا۔ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مر جانے کے بعد۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا پیدا ہونے کے بعد زندگی کی ابتدا ہو، یہ زندگی کیا زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ ہمیں زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مر جانے کے بعد۔ ابتدائے زندگی کو انتہا سمجھا ہے تو، ابتدائے زندگی کو انتہا سمجھا ہے تو، یہ موت زندگی کی انتہا نہیں ہے، یہ موت اس زندگی کی انتہا کے بعد آنے والی زندگی کی ابتدا ہے۔ ابتدائے زندگی کو انتہا سمجھا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امید کے ایسے روشن چراغ جلائے ایسے حالات کے اندر کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ لمحہ تو دیکھیں نا، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں صدیق اکبر کی جھولی میں تھے اور دشمن اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں تو حضور کی ذات کی فکر ہوئی، اپنی فکر نہیں، حضور کی ذات کی کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی سے عرض کی، اللہ کے نبی یہ تو بالکل قریب آ رہے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہے امید، یہ ہے یقین۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ اللہ نے منزل متعین کی ہوئی تھی، مدینہ جانا ہے، فرمایا کہ منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ اور فرعون بنے جو پھرتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، فرعون بنے جو پھرتے ہیں، ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش و جابر لوگوں کو قدموں پہ جھکا کر دم لیں گے۔ اور اب آگ نہ جلنے پائے گی، اب آگ نہ جلنے پائے گی نمرود صفت عیاروں کی، ہم رحمت حق سے شعلوں کو گلزار بنا کے دم لیں گے، ہم رحمت حق سے شعلوں کو گلزار بنا کے دم لیں گے۔ اور کیسے گلزار بنے ہیں شعلے کہ ابھی 10 سال نہیں گزرے مدینہ میں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، جو لشکر آسمان کی آنکھ نے ایسے دیکھا کہ اس جیسا لشکر پھر اس دھرتی کے اوپر دوبارہ نہ آیا، اسی کعبے کی طرف واپس، اسی مکہ کی طرف واپس۔ جب مایوسیوں کا دور تھا تو ان مایوسیوں کے اندر امید کی شمع جلائی، حتیٰ کہ ایک وہ موقع بھی آیا کہ جب صحابہ جنگ خندق کے دوران اتنے بھوک سے نہ ڈال کہ آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کے اندر 2 پتھر ہیں، اور ایسے حالت کے اندر چٹان اتنی مضبوط آ گئی کہ ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، کدال پکڑی اور ایک ضرب ایسے لگائی کہ چنگاریاں اٹھی ہیں، چٹان کا ایک ٹکڑا گرا، پھر لگائی، پھر چنگاریاں، 3 ضربیں لگائیں، ایسی حالت کے اندر کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے، بھوک کی انتہا ہے اور اسلحہ موجود نہیں ہے، افرادی قوت بالکل کمزور ہے۔ یہ تو مایوسی کا ماحول بنتا ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب میں نے اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی ہے مجھے کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے۔ گویا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آج تم خندق کھود رہے ہو قسم پرسی کے حالت میں، اور ایک وہ وقت بھی ہوگا کہ کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے اور تم سونے اور چاندی سے یوں کھیلو گے، سونے اور چاندی سے یوں کھیلو گے۔ تو مایوسیوں کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امید اور یقین کی شمع جلائی کہ امت کسی حال کے اندر مایوس نہ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ محرومیوں کا شکار ہیں، اور محرومیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے مایوسیوں کا شکار ہیں، اور مایوسیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ عالمی تنظیم برائے صحت کی جو تجزیاتی رپورٹ 2014 سے پہلے آئی
اس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں اس وقت ہر سال 8 لاکھ نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، 8 لاکھ نوجوان۔ پھر 2014 کے بعد اس میں 10% اضافہ ہوا، اور آج اخبارات اور میڈیا کی حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ 10% کہاں 50-60% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں رہا، توکل کی صفت ہم سے ختم ہو گئی، قناعت کا درس ہم بھول گئے ہیں، سیرت کی زندگی کو ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ کی رحمت سے نامایوس ہونا۔ اللہ جل شانہ کو معلوم ہے کہ یہ مایوس ہوں گے تو تباہی بربادی اور ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ آخری دم تک امید کی شمع کو جلانا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کے پاس ایک ضعیف، کمزور، نحیف عمر کے بابا جی آئے، لمبی عمر والے، آتے ہی دیکھ رہے تھے، اور ان کے آنے کا انداز یہ تھا کہ پاؤں اپنی جگہ نہیں پڑ رہے تھے، ٹانگیں ایسے ایسے لرز رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکھڑی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ کر کے چل رہے تھے، اور قریب پہنچے تو قریب پہنچ کے اپنی داستان سنائی، اور داستان سنانے کے بعد کہنے لگے، میں گناہوں کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی دعا کر دے مجھے توبہ کروا دے۔ اب حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ ان کے سراپے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں اب تو یہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اب تو یہ ڈھنگ کا سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اب تو یہ لمبے لمبے وظیفے اور مجاہدے بھی نہیں کر سکتے، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں اللہ کے قریب کر دیں، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ تو ایسے ہی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، بابا بہت دیر کر کے آئے، بہت دیر کر کے آئے۔ بس یہ جملہ نکلا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سر جھکایا، اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگے، حضرت میں دیر سے نہیں آیا، میں بہت جلدی آ گیا ہوں میں دیر سے نہیں آیا، میں بہت جلدی آ گیا ہوں۔ حضرت بڑے حیران کہ جسم کا کوئی پرزہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، ابھی بھی یہ جلدی آ گئے۔ تو آگے سے دوسرا جملہ فرمایا جو موت سے پہلے آ جاتا ہے وہ جلدی آ جاتا ہے، جو موت سے پہلے آ جاتا ہے وہ جلدی آ جاتا ہے، جو شام کو گھر واپس آئے وہ کامیاب مسافر ہے، گھر آ جاتا ہے، اور جو شام کو نہ آئے وہ رات کو ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو موت سے پہلے اگر اللہ کے قریب ہو جائیں تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ آخری سانس تک انتظار کرتے ہیں، جب تک انسان پر غیب کا عالم نہیں کھلتا، اس وقت سے پہلے ایک جملہ کہہ دے، اللہ جی مجھے معاف کر دے، بس اتنا کہہ دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اتنی امید کی شمع دین نے جلائی ہے، تو پھر مسلمان نوجوان خاص کر کیوں پریشان ہو اور مایوس ہو؟ ہمیں ان مایوسیوں کو ختم کر کے اللہ کے دین کی دی ہوئی امید کی شمع کو جلائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔